أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ رجب المرجب کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مریم کی بڑی معروف آیہ مبارکہ، وہاں نمبر اس کا 96 ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ رجب المرجب یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور بڑی عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا حامل مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینے تو 12 ہیں، وَمِنْهَا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ تو رب العالمین نے سال کو 12 مہینوں میں بتایا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور وَمِنْهَا 4 حرم،
اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں 2 تو متصل ہیں، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں، رجب اور محرم بھی ان 4 مہینوں میں شامل ہے۔ تو رجب حرمت والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ رجب ترجیب سے ہے، اور اس کا معنی تعظیم کا ہے کہ یہ بہت اکرام والا، تعظیم والا مہینہ ہے۔ اور جتنے بھی حرمت والے مہینے ہیں، ایک بات تو کامن ہے کہ ان سارے مہینوں کی دنوں اور راتوں میں جو بھی ذکر اذکار کیا جائے، جو بھی صدقہ و خیرات کیا جائے، جو بھی عبادت ریاضت کی جائے، اس کا ثواب باقی مہینوں سے زیادہ ہے، باقی مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے حدیث لکھی ہے حضرت سیدنا انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں رجب، حضور نے فرمایا رجب جو ہے وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، رجب جو ہے وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور اس کی پھر تفصیل بیان کی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو شخص اس ماہ رجب میں کوئی ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو یہ ایسی حرمت والا مہینہ ہے کہ پورے مہینے میں کوئی ایک روزہ رکھیں تو رجب شریف جو ہے وہ جو نہر ہے جنت میں، اس کے پانی سے اس بندہ مومن کو سیراب کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ جس شخص نے اس ماہ رجب میں کوئی ایک روزہ رکھ لیا، اس نے اپنے لیے اللہ کی رضا کو واجب کر دی۔ معنی کیا ہے کہ جو بندہ کوئی ایک کسی ایک دن کا اس حرمت والے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، اپنی رضا کا اس کو پروانہ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو رجب شریف حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ جنوری جو ہے وہ بھی شمسی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سورج بھی ہمارے رب کا ہے، چاند بھی ہمارے رب کا ہے، اور یہ کہ اسلام میں دونوں ہی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ مہینوں کا حساب چاند کے ساتھ ہے، اور نمازوں کا اور باقی معاملات کا، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، سحر ہے، افطار ہے، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اس نئے سال کی بھی چلیے مبارک آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کہ یہ سال اس مہینے کی برکت سے ہمارے لیے امن، سلامتی، خوشحالی، نیک بختی کا سال ہو، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فضل اور کرم کے خصوصی دروازے جو ہے وہ کھول دے۔ اس ماہ رجب المرجب میں بہت سارے اہم معاملات ہیں جن پر گفتگو ہونا ہے۔ 3 رجب المرجب یہ یوم وصال با کمال ہے حضرت سیدنا اویس کرنی مرادی رضی اللہ عنہ کا، اور 6 رجب المرجب یہ یوم وصال با کمال ہے حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند عطائے رسول غریب النواز کا۔ تو کوشش ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا بڑے اختصار کے ساتھ کوئی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو یقیناً ان کا رب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ تو جو مومن ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہیں، عمل صالح کی دولت سے مالا مال لوگ ہیں، ان کو یہ پیغام دیا گیا
کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے مسلم شریف کی یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ رب العالمین کسی شخص کی عبادت ریاضت محنت سے خوش ہو کے، ذکر فکر سے خوش ہو کے اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر جبریل کو اپنی بارگاہ میں طلب فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے جبریل یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ اس کا سارا ایڈریس ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر، اور جا سدرۃ المنتہا کی مسجد بیت المعمور میں فرشتوں کے اندر اعلان کر دے کہ آج سے فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے، دوست ہو گیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی حکم دیا میں بھی اس سے محبت کروں، اور تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ تم بھی اس بندہ مومن سے محبت کرو۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہے ثم وضع له القبول فی الارض، پھر جو زمین پر موجود فرشتے ہوتے ہیں ان کی اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں اس بندہ مومن کی محبت جو ہے اس کو ودیت کر دیتے ہیں، ان کو ٹیکا لگا دیتے ہیں حضور۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر زمینوں پر بھی ہوتا ہے، آسمانوں پر بھی ہوتا ہے، اور اللہ بھی ولیوں سے محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور مومن کی پہچان بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، اس کی فطرت میں اللہ کی طرف سے۔ تو گویا یہ ایک پیمانہ بھی ہے کسی مومن کو جاننے کا، اس کے سامنے اللہ کے ولی کا ذکر کرو، خوش ہو جائے تو سمجھو مومن ہے، اور اگر پیشانی پہ بل پڑ جائے تو پھر سمجھ لو کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تو اولیاء اللہ سے محبت یہ اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ مومنوں کے دلوں میں ملائکہ کے ذریعے سے انجیکٹ کی جاتی ہے۔ صاحبو اولیاء کرام علیہم الرضوان، ان کا مقام اور منصب کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، مومن کی نشانی ہے اور پہچان ہے۔ پھر سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت اطہار، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے طبقے میں تابعین آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لن تمسن النار من رآنی ورا من رآنی، جس خوش نصیب نے میری زیارت کر لی اس پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس خوش بخت نے وہ چہرہ دیکھ لیا جس پر وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے، ان پر بھی جہنم حرام ہے۔ تو تابعی جس نے صحابی کی زیارت کی اس کا بھی بڑا مقام اور بہت منصب ہے۔ تابعین میں ہزارہ لوگ ہیں، لیکن سب سے تابعین میں جو بلند اور بالا مقام ہے، جن کو خیر التابعین کہا گیا، سید التابعین کہا گیا، وہ بالاتفاق حضرت سیدنا اویس کرنی مرادی ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں رات کشف المحجوب دیکھ رہا تھا، حضور سیدی داتا علی جویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ائمہ تابعین کا جہاں ذکر کیا ہے تو انہوں نے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ طریقت میں اس امت کی شمع ہیں، اور روحانیت میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے۔ ظاہر ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ یمن سے ہے، اس کا علاقہ کرن ہے، اور پھر مراد قبیلہ ہے آپ کا، نام نامی آپ کا اسم گرامی اویس ہے۔ یہ بعض لوگ الف پر زبر پڑھتے ہیں، اویس کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر زبر پڑھیں تو اویس کا معنی ہوگا بھیڑیا، اور اگر پیش پڑھیں الف پر اویس پڑھیں تو اس کا معنی ہے اوس سے نکلا، اوس نعمت کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں۔ تو یہ اویس نہیں ہے، اویس ہیں، معنی ہے برکت اور نعمت والا۔ جی
اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عطیہ اس امت کو دیا گیا اس کا نام نامی اس میں گرامی اویس ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں تو کفار نے یمن کے حکمران حبیب یمنی کو بلایا کہ یوں مکے میں ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، آؤ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرو۔ تو وہ یمن سے آیا ہے حبیب یمنی، اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا اور ابو جہل نے تاکید کی کہ جب حضور آئیں تو جتنے کفار ہیں صنادید ہیں کسی نے ان کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا ہے، ان کو عزت نہیں دینی ہے۔ یہ پلاننگ کر کے ان کو بلایا ہے۔ جب اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں، اس جگہ داخل ہوئے ہیں جہاں یہ سارے کفار کے بڑے بڑے عمائدین بیٹھے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے۔ پھر باقی لوگ بھی کھڑے، پھر پوچھا لوگوں نے بعد میں کہ آپ نے تو تاکید کی تھی کہ کھڑے نہیں ہونا، آپ سب سے پہلے خود کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا کرتا، یوں لگا کسی نے دونوں کان پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر حبیب یمنی نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں جادوگر ہیں، کاہن ہیں، میں نے جادوگروں کاہنوں کا بڑا مشاہدہ کیا ہے، ان کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں جی تو پھر آپ آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ مطالبہ کیا۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ میرے دل میں کوئی بات ہے، اس بات کو جان کے میرے اس مسئلے کا حل پیش کر دیں تو پھر میں مان لوں گا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور نے بو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے عرش کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا جی، یہ معجزہ اس نے دیکھا۔ پھر وہ گھر گیا، اس کی بیٹی بڑی حسین و جمیل تھی لیکن پاؤں سے معذور تھی۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جب میں یمن واپس آؤں تو میری بیٹی خود اٹھ کے دروازہ کھولے۔ تو جب وہ گھر گیا تو بیٹی نے خود اٹھ کے چل کے دروازہ کھولا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایک ودھا مکھڑے والا آیا ہے، اس نے نظر کرم کی ہے، میری معذوری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ حبیب یمنی ان دو نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آیا اور سارے کے سارے قبائل جو ہیں یمن کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ پہلا ملک ہے جو تلوار کے ذریعے سے نہیں، حضور کے معجزات کے نتیجے میں یہ مسلمان ہوا ہے۔ پھر حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن کا والی بنا کے بھیجا تبلیغ کے لیے، انتظام انصرام کے لیے، اور جو آخری حضور نے حج کیا ہے اس موقع پر بھی حضرت علی یمن سے اپنے قافلے کے ساتھ وہ شریک ہوئے تھے اس میں۔ تو معنی یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا خاندان اور سارے قبائل جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے سے ایمان لائے جی۔ لیکن آپ کی والدہ ماجدہ ایک تو نابینا تھی اور ایک ضعیف تھیں، ان کی مجبوری تھی وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ رات میں 2 شعر گنگنا رہا تھا اور بار بار مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی۔ مدینے آتے ہیں لاکھوں ہزاروں پر نبی کو دیکھتا ہے کوئی کوئی، مدینے آتے ہیں لاکھوں ہزاروں پر نبی کو دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، کسی کا یہ مقام ہے کہ وہ حضور کے قریب ہوں۔ ابو بکر صدیق ہیں ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، فاروق اعظم ہیں ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ صحابہ میں ان کا مقام ہے۔ اور تابعین میں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ ان کو سرکار کا بہت قرب حاصل تھا، بہت عبادت ریاضت آپ فرماتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کے اپنا گریبان کھولتے تھے اور فرماتے تھے انی اجدو ریحا نفس الرحمن من قبل الیمن، لوگوں مجھے یمن سے جی رحمت کی ہوا آ رہی ہے، رحمت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ان کا شان یہ ہے کہ بیٹھے
یمن میں ہیں، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں مجھے ان کی محبت کی خوشبو آ رہی۔ تو قریب مصطفیٰ ہے کوئی باقی تابعین میں سے یہ مقام حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضور ان کی خوشبو سونگ رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ کس مقام روحانیت پر وہ فائز ہوں گے، کس درجے کے عابد زاہد ہوں گے کہ ان کی سرکار کو خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے حضرت عمر اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کو بلا کے اپنا جبہ ان کو عطا کیا، اپنا جبہ، اور یہ تاکید کی کہ یہ جبہ ویسے کرنی کو پہنچا دینا، اور پھر بتایا کہ ان کو برس کا مرض لاحق ہو گیا تھا، ان کے جسم پر نشان، اس کے باقی ہاتھ پر بھی نشان ہے، تو یہ نشانی دیکھ کر میری یہ قمیض ان کو پہنچانی ہے، قمیض بھی پہنچانی ہے، میرا سلام بھی پہنچانا ہے، اور یہ عرض کرنا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ، اب اس حدیث پاک سے جو معاملات سامنے آتے ہیں اس سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو قمیض سرکار نے عطا فرمائی ہے، یہ کتنا کرم ہے۔ پھر دو جلیل القدر ہستیاں، کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے، فاروق اعظم ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا لو کان بادی نبی کان عمر بن الخطاب، جن کے لیے حضور نے فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر، عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، جی میرے بعد اگر کوئی نبی ہو۔ اور پھر سیدنا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، عالم روحانیت میں سیدنا علی مرتضیٰ کا کیا شان ہے کہ وہ دعا کر دیں تو دعا رد نہیں ہوتی، جی فاروق اعظم دعا کر دیں تو رد نہیں ہوتی۔ ان دونوں ہستیوں کو یہ مقام اور مرتبہ میں بہت بڑے ہیں، لیکن اے اب ایسے کرنی تیرے بخت کی رفتوں پہ قربان جائیں، اللہ کے محبوب نے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی، ان کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور قمیض پیش کرنی ہے، اور پھر دعا بھی کرنی ہے، دعا کرانی ہے۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا کیا روحانی مقام اور مرتبہ ہوگا کہ امت کے لیے درخواست کی گئی کہ وہ دعا جو ہے وہ کریں گے۔ اچھا، پھر ایک حدیث ہے، وہ میں رات پڑھ رہا تھا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور میری امت میں سے یہ مقام اور شان حضرت ویسے کرنی کا رضی اللہ کہ وہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا فرما دیتا۔ تو اس شان اور اس درجے کے بزرگ ہیں، اور یہ فرمایا وہ اتنے بلند مقام پر ہیں کہ ان کی دعا سے جی میری امت کے قبیلہ بنی ربیہ اور مدر، ان کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ کریم بخشش عطا فرمائے گا ان کی مغفرت سے۔ قبیلہ ربیہ اور مدر، یہ دو قبیلے جو بھیڑ بکریاں ان کے پاس بہت زیادہ تھیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ بکریاں تھیں ان کے پاس، یہ ان دونوں قبیلوں 12 لاکھ ہو گئی۔ پھر ہر بکری پہ وہ کہتے ہیں اس کے جسم پہ اوسطاً آپ لگا لیں کہ 6 لاکھ جو ہیں وہ بال ہوں گے، تو 12 لاکھ کو 6 لاکھ سے ضرب دیں تو خربوں بنتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس بندہ مومن کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کی دعا سے اللہ کریم بے حساب حضور کی امت کے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ یہ ہے سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ عنہ۔ اچھا، آپ کو کم آمیزی اور خلوت نشینی بہت زیادہ محبوب تھی، تنہائی پسند تھے، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں میں بیکار بیٹھنا قطن پسند نہیں تھا، اپنے آپ کو چھپا۔ وہ جو اللہ نے عباد الرحمن کی تعریف کی نا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے رہتے ہیں، خاک ساری ان کا شان، وہ نام و نمود شہرت کو، اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ گمنامی کو پسند کرتے ہیں، وہ خلوت میں جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ساری رات علیحدگی میں قیام اور سجدوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کی جستجو کرتے ہیں، رب راضی ہو جائے، یہ ان کا شان اور مقام ہے۔
تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلا کے عبادت گزار تھے، ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ انہی کاموں میں گزرتا تھا. اور پھر جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا علی مرتضیٰ حضور کا جبہ لے کے، تو پوچھا ان سے آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. انہوں نے کہا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں جی. تو پھر پوچھا نام کیا ہے؟ میں تو بکریوں کو چرانے والا ہوں جی، دائی ہوں. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سمجھ لیا کہ ان کو اپنی نام و نمود کی خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو کیا کہہ کے پکارتی تھی؟ انہوں نے کہا وہ تو مجھے اویس کہتی تھی. تو پھر نام سامنے آ گیا. کہا ایک نشانی حضور نے اور بتائی تھی کہ ان کے جسم پر نشان ہوگا برس کا، وہ نشانی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ نشانی دیکھ لی تو پھر پتہ چل گیا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کی طرف اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض بھیجی ہے، جبہ بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے، اور جن کے پاس دعا کی درخواست کی ہے. اور یہ بھی لکھا روایات میں جب پہنچے ہیں تو آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ کے جو جانور وادی میں چر رہے ہیں ان کا پہرا جنگل کا شیر دے رہا ہے، وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے. کل یعنی 3 تاریخ کو رجب کو ان کا یوم وصال ہے. تو ان دونوں بزرگوں نے پوچھا یہ کیا منظر ہم دیکھ رہے ہیں؟ جنگل کے درندوں کا کام بکریوں کا پہرا دینا تو نہیں ہوا کرتا. تو مسکرا کے فرمایا جی آپ تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ نے تو سامنے بیٹھ کے حضور کو دیکھا ہے، میں تو یہاں بیٹھ کے حضور کی زیارت کرتا ہوں. میں یہاں بیٹھ کے قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی، مدینے آتے ہیں لاکھوں ہزاروں پر نبی کو دیکھتا ہے کوئی کوئی. کہا آپ تو مدینہ پاک جاتے ہیں حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جی، اور سرکار کی قبر کی جس نے زیارت کی حضور نے فرمایا اس نے گویا زندگی میں میری زیارت کی. لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے اللہ کے محبوب کو دیکھتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کو بتایا کرتے تھے کہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں بلال اذان دے رہا، میں اذان کو سن رہا ہوں. اذان کہ اللہ کے ولی کا شان یہ ہے، حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ عبادت ریاضت کی کثرت کے ساتھ ہمارا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے. وہ ہوتا بندہ ہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین جب اس کو اپنا مقرب بناتا ہے تو اپنی قوتوں کا جلوہ عطا فرما دیتا. اقبال نے کہا نا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا و کار ساز جی. تو یہ مقام اور مرتبہ پھر اللہ کریم ان کو عطا فرماتا ہے. وہ بیٹھا یمن میں ہے، اذان مسجد نبوی میں ہو رہی، سن بھی رہے ہیں، بلال کو دیکھ بھی رہے ہیں. حضور بیٹھے مدینہ پاک میں ہیں، ویسے کرنی یمن میں بیٹھے اللہ کے محبوب کی زیارت. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سارا مقام ان کو ماں کی خدمت سے ملا کہ انہوں نے والدہ کی، ویسے حضور نے فرمایا نا ایک صحابی نے کہا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا ماں باپ زندہ ہے؟ فرمایا زندہ ہے. کہا ماں باپ کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی افضل کام ہے، یہ جہاد سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل کام ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کو یہ جو مقام اور منصب ملا ہے یہ ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے، ماں کی خدمت اور تابع داری سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے. اس لیے تو کہا نا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر حج کے لیے جب آپ خلیفہ تھے تو نظر پڑ گئی جی، دیکھا ان کو تو آپ قریب ہوئے، آپ نے مجھے پہچان لیا ہے لیکن میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا. وہ فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کے اس مقام پر فائز ہیں. فاروق اعظم اگر کسی کو بتایا کہ یہ اویس ہے تو پھر اس کے بعد میرا کبھی چہرہ نہیں دیکھ سکو گے. یہ ان کا یعنی معاملہ تھا کہ انہوں نے شہرت اور ناموری کو خیر باد کہہ کے اپنے آپ کو بالکل خدا اور مصطفیٰ کی ذات میں فنا کر دی. دنیا کے
8 ملک ہیں جہاں ان کا مزار ہے. کتنے ملک ہیں؟ 8 ملک ہیں. وہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کی روحانیت سے متاثر ہو کے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے. تو جب مجمع زیادہ ہو جاتا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے. عبادت ریاضت میں ظاہر ہے خلل آتا ہے. تو کسی بندے کو پکڑ کے اس پہ توجہ کر کے اپنے جیسا بنا کے آگے چلے جاتے. اپنے جیسا بنا کے. تو لوگ یہی سمجھتے کہ یہی ویسے کرنی ہے جی. لیکن سیدی داتا لجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، میں نے حوالہ دیا کہ پھر آپ کوفہ شفٹ ہو گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب خلیفہ بنے انہوں نے دارالحکومت کوفہ میں سیٹل کیا، تو آپ اکثر ان کی مجلسوں میں موجود ہوتے. پھر داتا علی جویری گنج بخش علیہ رحمہ نے ان ساری روایات کا جی جو حاصل ہے وہ یہ پیش کیا کہ اصل بات یہ ابن حیان نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی جنگ صفین میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا جو خیمہ تھا اس کا پہرا دے رہے تھے. اس دوران دشمن کی طرف سے تیر آیا تو ان کی شہادت ہوئی. تو وہ کہتے ہیں ایسا خوش نصیب تابعی ہے جس کی شہادت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہوئی. ان کے ہاتھوں میں ان کی روح جو ہے اس نے پرواز کیا. تو یہ مقام اور یہ شان ہے. اور پھر یہ روایت بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت اویس کرنی کی شکل کے 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا. کتنے؟ اللہ 70,000 فرشتے حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا فرمائے گا. ان کے درمیان وہ چل کے جنت میں داخل ہوں. ان کے درمیان پھر علماء نے لکھا کہ یہ 70,000 فرشتے ان کے ہم شکل پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو فرمایا مجمع معاشر میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے، کہ انہوں نے دنیا میں اپنے نام کو مٹا دیا، شہرت سے دور بھاگے. انہوں نے ناموری کو پسند نہیں کیا، خلوت نشینی کو اختیار کیا. وہ چاہتے تھے مجھے کوئی پہچان نہ پائے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی ان کا یہ شان رکھے گا. 70,000 فرشتے ان کے ہم شکل ہوں گے جن کے جلوہ میں جنت میں داخل ہوں گے، کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا. تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ ان کا یہ مقام اور منصب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھر بیٹھے زیارتیں کرتے ہیں. اور دنیا میں سلسلہ ہے اویسیہ، دنیا میں اویسیہ سلسلہ ہے. کسی آدمی کو مرشد نہیں ملتا ہو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اختصار کر رہا ہوں، تو وہ نماز روزے کی پابندی کرے، احکام شریعت کی پابندی کرے، اور دل سے حضرت خواجہ صاحب کی طرف متوجہ ہو کے یہ کہے کہ میں آج سے آپ کا مرید ہوں، آپ مجھے اپنی روحانی تعلیم اور تربیت میں لے لیں جی. تو پھر حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی کا فیضان جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. یعنی دل کی نیت کر لیں کہ میں آج سے آپ کا مرید ہوں، آپ میری نگرانی فرمائیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اس ہستی کا فیض جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا ہے. میں 20 سال سے 8 نفر روزانہ ان کے نام کے پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں. 4 ظہر کے بعد، 2 مغرب اور 2 عشاء کے بعد. اگر نہ ٹائم ملے تو پھر رات کو پڑھ لیتا ہوں جی، دن میں مصروفیت ہو جی. تو ان کے نام کے نفل پڑھیں، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں. اور میں بہت سارے معاملات ہیں جی کہ جب ان کو پھر روحانی طور پہ آپ پکاریں گے حضور میری مدد کریں تو پھر مدد فرماتے. اسلام آباد میں ایک گھر میں کوئی پرابلم تھا تو میں نے نفل پڑھ کے کہا حضور پریشانی ہے ان گھر والوں میں، وہاں ذرا چکر لگائیں اور کوئی نشانی بھی چھوڑ کے آئیں. گھنٹے بعد مجھے سارے گھر والوں نے کہا 1 گھنٹہ پورے گھر سے عود کی خوشبو آئی ہے اور ساری پریشانی دور ہو گئی، ساری بدبو دور ہو گئی ہے. گھر میں اٹھا آپ نے کیا کیا؟ میں تو حضور خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا. تو وہ تشریف لائیں. تو ان کے فیوز و برکات، عام ولی کے فیوز و برکات بیان نہیں ہو سکتے. اور جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہو، جس کو سرکار امت کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ابو بکر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے ذریعے کی، ان کا شان کتنا بلند ہوگا. تو کل ان کا یوم وصال با کمال ہے. اصال ثواب کا خصوصی اہتمام کریں، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے فیوزات سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.